ہیلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا کلاس 10th درخشہ اردو کا حاضر ہو چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو دیکھیے، اگلا جو چیپٹر ہے وہ ہے لطف الرحمن، پروفیسر لطف الرحمن۔ ڈرامہ نگاری کے بارے میں اور آغا حشر کے اوپر انہوں نے مضمون لکھا ہے جو ہماری نصاب میں شامل ہے۔ آج ہم اسی کو پڑھیں گے۔ تو دوستو سب سے پہلے ہم لطف الرحمن کے بارے میں جانتے ہیں۔ پروفیسر لطف الرحمن کا اصل اور ادبی دونوں نام کیا ہے؟ لطف الرحمن ہے۔ ان کی پیدائش دوستو چھپرا ضلع کے بنیاد پور قصبہ میں 1941 میں ہوئی۔ آپ لوگوں میں سے کون ایسا ہے جو چھپرا گئے ہوئے ہیں؟ اور کون چھپرا سے؟ میں تو گیا ہوں چھپرا، 3 سے 4 مرتبہ چھپرا گیا ہوں، رسول پور۔ اب آگے بڑھتے دوستو۔ ان کے والد کا نام مولوی عبدالغفور مرحوم تھا اور والدہ کا نام بی بی آمنہ خاتون تھا۔ ان کا آبائی وطن موزہ ریوانڈا ضلع دربھنگہ تھا۔ دربھنگہ میں یہ جگہ ہم تو نہیں دیکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ شاید دیکھے ہوں گے۔ اور نانیہال بنیار پور، یعنی نانی کا جو گھر ہے وہ بنیار پور تھا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، نانی کے یہاں ہی پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم، شروعاتی تعلیم بنیار پور میں ہی ہوئی، نانی کے یہاں۔ سن شعور کو پہنچے تو چند سال ریوانڈا میں بھی رہے۔ لطف الرحمن بچپن سے ہی ذہین تھے، اس لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کیا اور AA اور PhD بھی کیا، یہاں تک کہ MA میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ انہوں نے اپنی تدریسی خدمات کا آغاز بھاگلپور یونیورسٹی گیا اور صدر شعبہ اردو بھاگلپور یونیورسٹی کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ لطف الرحمن کو سیاست سے بھی خاصی دلچسپی تھی دوستوں۔ چنانچہ بھاگلپور اسمبلی حلقہ سے ایک بار قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب بھی ہوئے اور راشٹریہ جنتا دل سرکار میں بیانہ درجہ کے وزیر بھی ہوئے۔ آپ کو طالب علم کی زمانے سے ہی مضامین میں یعنی ٹاپکس لکھنے میں اور شعر و شاعری سے فطری دلچسپی تھے۔ تنقید، افسانہ نگاری اور شاعری آپ کے مخصوص موضوعات رہے ہیں۔ آپ کی شاعری کی 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں: تازک برگ نوا مجموعہ غزل، بوسۂ غم مجموعہ غزل، صنم آشنا مجموعہ نظم۔ ان کے علاوہ تنقید کے موضوع پر ان کے متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں جدیدیت کی جمالیت، نقد نگاہ، نثر کی شعریات، راسخ عظیم آبادی، تعبیر و تنقید اور شعر و وفا وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ شعری تخلیق اور دیگر تخلیقی عمل آج بھی جاری ہے۔ تو دوستو یہ تھا اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کے مصنف لطف الرحمن کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا۔ اب آتے ہیں ان کی لکھی ہوئی مضمون اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر، جو ہمارے کتاب کے نصابی کتاب کے اندر یہ ٹاپک ہے۔ اب آتے ہیں دوستو، دیکھیے اس میں کیا ہے۔ اس مسلمہ حقیقت کے باوجود آغا حشر کے بغیر اردو ڈرامے کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ آغا حشر کی فنکارانہ شخصیت تضاد کا شکار ہی ہے۔ نقادوں کی ایک جماعت ان گوار شیکسپیئر اور دوسری عامیانہ اور سطحی مذاق کا تخلیق کار سمجھتی ہے۔
اس تضاد آرا کا بنیادی سبب اردو تنقید کی روایتی کج بینی، تنگ نظری اور تعصب ہے۔ یہ ایک معروضی سچائی ہے کہ آغا حشر کے نقادوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ احتشام حسین لکھتے ہیں، اگر وہ سستی شہرت سے بچ کر ڈرامے لکھتے اور زندگی کے انفرادی اور سماجی کشمکش کی بنیادوں پر اپنی ڈرامہ نگاری کی عمارت کھڑی کر کے، تو حشر کا نقش تاریخ ادب پر اور گہرا ابھرتا ہے، اور وہ ان نقائص کا شکار نہ ہوتے جو پارسی اسٹیج نے انہیں ورثے میں دیا۔ جس طرح یہ کمپنیاں بے شمار ہیں، اسی طرح ڈرامہ لکھنے والوں کی تعداد بھی انگنت ہے، لیکن ان میں سے اکثر میں نہ صحیح ذوق ہے، نہ صحیح علمی استعداد ہے۔ اس لیے ڈراموں میں عموماً مذاق عام کی تسکین کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ دونوں رائے انتہا پسند ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ آغا حشر کی فنکارانہ انفرادیت کا تجزیہ کرتے ہوئے ان نقادوں نے تخلیق کے زمانی پس منظر اور آغا حشر تک پہنچنے والی ڈرامہ کی روایت کو نظر انداز کر دیا۔ یہ ایک کائناتی صداقت ہے کہ ہر ادب اپنی عصری حیثیت اور تہذیبی روایت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ عظیم ادب کی ایک اہم پہچان یہ بھی ہے کہ وہ عصری حیات و کیفیات کی تنقیدی آئینہ داری کے ساتھ ساتھ بعض ایسی صداقتوں کا عکاس بھی ہوتا ہے جو ماورائے اثر ہوتی ہے، یعنی ایسے ادب میں عصریت اہدیت سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ تخلیق کا زمانی و مکانی منظر و پس منظر سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کسی بھی فنی تجربہ کے عصری و ابدی قدروں کا عرفان و شعور اس کی عصری نفسیات اور تہذیبی اقدار کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ سنگ بنیاد کی اہمیت و حیثیت کو نظر انداز کر کے تنقیدی مطالعے کی دیوار تاثر یا بھی کئی تو کج ہی رہے گی۔ اردو تنقید نے آغا حشر کے مطالعہ میں اس کی کجروی کا ثبوت دیا ہے۔ آغا حشر کی فنی انفرادیت اور امتیاز کے تعین کے لیے اس حقیقت کو نظر انداز کرنا صحت مند تنقیدی رویہ نہیں ہوگا کہ آغا حشر کے قبل یعنی پہلے تک سنسکرت ڈرامہ کی مستحکم روایت کے باوجود اردو تمثیل نگاری فنی و فکری لحاظ سے معتبر مستحکم نہ تھی۔ یعنی اردو نے سنسکرت کے ڈرامہ نگاری کی ویرینیا عظیم الشان روایتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ سنسکرت سے فارسی اور اردو میں جمالیاتی روایت کے درآمد بہت پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود اردو تمثیل داستانی ماحول و معاشرے اور روایات و جمالیت سے زیادہ متاثر رہی۔ لکھنؤ کے شاہی اسٹیج اور عوامی اسٹیج کا غالب رجحان یہی تھا۔ اس وقت کے اردو ڈراموں میں بالعموم پرستان کی فضا اور پریوں اور شہزادوں کی تخنیکی اور غیر عرضی کہانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ مکالموں میں پرتکلف معنی اور
مسجع زبان کا التزام کیا جاتا تھا۔ مکالموں کے درمیان گیت اور غزل کی کثرت ہوتی تھی۔ ڈرامہ کا بنیادی مقصد عوامی ذوق کی تسکین اور حصول زر تھا۔ ڈرامہ نگاری کے حد تک طبع کو حاصل فن سمجھا جاتا تھا۔ فن کے جمالیاتی تقاضوں کی تکمیل کا بنیادی مقصد بے خبری کا شکار تھا، جیسا کہ فی زمانہ فلموں کا حال ہے۔ بنیادی مقصد سستی فلموں کے ذریعے عوام الناس کے ذوق کی تکمیل اور تجارت اور منافع کا حصول ہے۔ اس مقصد کے لیے ہندوستان کی دیرینہ تہذیب اور ثقافتی قدروں کو فیشن پرستی، مادیت پسندی اور جدت پسندی کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے، جس کی انتہا کسی بھی عام فلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان فلموں کو حقیقی زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، مگر حصول زر کے لیے ایسی فلمیں بنائے فارمولوں کے تحت تیزی کے ساتھ ڈھل رہی ہے۔ آغا حشر کے زمانے میں بھی ڈرامہ کمپنیوں کا مقصد حصول زر اور تجارت تھا۔ آغا حشر کی ڈرامہ نگاری کا آغاز 1901 میں ہوا۔ ان کے بہت قبل سر سید کی علی گڑھ تحریک پوری طاقت و توانائی کے ساتھ سامنے آ چکی تھی۔ حالی شبلی، محسن الملک اور وقار الملک کی کوششوں کے بنا پر ایک نئے سماج اور معاشرے کی تشکیل کی کوشش کو مقبولیت حاصل ہو رہی تھی اور نئی تعلیم کی تحریک برگو بار لا رہی تھی۔ ادب میں بھی انقلاب آ چکا تھا۔ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر ادب کا سماجی اور معاشرتی رشتہ و تعلق سامنے آ چکا تھا۔ ادب کے سماجی کردار کا احساس عام ہو رہا تھا۔ ایسی تحریکات سامنے آ رہی تھی جو سماج اور معاشرے کی نئی روایتوں کی تشکیل و تعمیر کر رہی تھی، یعنی جدید ادب و شاعری کی بوتیقہ زیر تحریر تھی۔ لیکن اردو ڈرامہ نگاری اپنی پرانی ڈگر پر سفر طے کرتی رہی۔ ڈگر مطلب راستہ۔ یہ درست ہے کہ آغا حشر کے قبل، یعنی آغا حشر سے پہلے، طالب فنا بنارسی، بیتاب دہلوی اور احسن لکھنوی نے ڈراموں میں کچھ تبدیلیاں کی تھی، یعنی بدلاؤ کیا تھا، لیکن یہ تبدیلیاں بھی عوامی پسند اور ناپسند کو ملحوظ رکھ کر کی گئی تھی۔ آغا حشر بھی اپنے ابتدائی دور میں اپنے پیش رو کی روایت سے گہرے طور پر متاثر رہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ دور ان کی مشق و ممارست کا دور تھا۔ وہ ناٹک اور اسٹیج کی دنیا میں نووارد تھے، مگر جلد ہی ان کی ریاضت اور مشق و ممارست نے انہیں منفرد تخلیق شعور کا حامل بنا دیا۔ چنانچہ انہوں نے بنی بنائی ڈگر سے انحراف کیا۔ آغا حشر پہلے ڈرامہ نگار ہے جنہوں نے سب سے پہلے عصری زندگی کے حقیقتوں کو موضوع فن کی حیثیت دی۔ اپنے ڈراموں میں سماجی اور معاشرتی مسائل کو جگہ دی۔ جدید اردو ادب شاعری میں جو اولیت حسین آزادی، حالی اور شبلی کو ہے، وہی اولیت اردو ڈرامہ نگاری میں آغا حشر کو ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اردو میں جدید ڈرامہ نگاری آغا حشر سے شروع ہوئی ہے۔ آغا حشر کا دوسرا امتیاز یعنی فرق یہ ہے کہ انہوں نے مفقی اور مسجع اسلوب اور عبارت آرائی کی جگہ عوامی گفتگو اور
لب و لہجہ کو عام کرنے کی روایت قائم کی۔ ڈرامے کی زبان کو اردو نثر کے ارتقائی تحریک و تاریخ سے ہم آہنگ کر کے اردو ڈرامہ نگاری کے اسلوب میں ایک انقلاب پیدا کیا۔ غزلوں اور گیتوں کے حد سے زیادہ استعمال میں اعتدال و توازن پیدا کیا۔ اردو ڈرامے کی زبان کو عصری نثری اسلوب سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ آغا حشر کا یہ اقدام اپنے سے قبل ڈرامہ نگاری کی روایت سے بغاوت کے مترادف تھا۔ آغا حشر کے ڈراموں میں اسیر حرص یعنی لالچ، شہید ناز، مارا آستین، سید ہوش، خواب ہستی، خوبصورت بلا، یہودی کی لڑکی، رستم و سہراب اور سلور کنگ وغیرہ سے ان کی منفرد اسلوب اور نثری روایت کا بخوبی اندازہ ممکن ہے۔ خاص طور پر سلور کنگ اور رستم سہراب میں آغا حشر کی مذکورہ بالا خصوصیتیں زیادہ روشن ہیں۔ ان ڈراموں میں عصری زندگی کے آثار و قوائف کے بھرپور آئینہ واری ہوئی ہے۔ زبان و اسلوب میں بھی جدت و ندرت موجود ہے۔ آغا حشر اردو ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں صف اول کے فنکار ہیں۔ ان کے بعد اسٹیج ڈراموں کا فن تقریباً پس پشت پڑ گیا اور ادبی ڈراموں کا آغاز ہوا۔ پھر فلم کی ایجاد و مقبولیت نے اردو ڈرامہ نگاری کی روایت پر بے حد منفی اثرات ڈالے، لیکن عصر حاضر میں اہم ڈرامہ نگار سامنے آئے۔ اسٹیج ڈرامہ نگاری کی روایت کو مقبول عام بنانے اور استحکام بخشنے والوں میں آغا حشر صف اول کے فنکار ہیں۔ اردو ڈرامہ کو موضوع، فن اور اسلوب کی سطح پر انہوں نے طرفہ سے ہمکنار کیا اور عصری زندگی اور معاشرتی تقاضوں اور عوامی شعور کی بیداری اور آزادی انقلابی کی تحریک کو فعال اور آتشہ بنانے میں لازوال حصہ لیا۔ وہ اردو ڈرامے کے شیکسپیئر ہیں کہ نہیں، اسے قطعاً نظر پریم چند اور اقبال سے کسی بھی طرح ان کا تخلیقی مرتبہ کم نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوستو، یہ تھا اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کے بارے میں جو پروفیسر لطف الرحمان نے لکھی۔ اب آتے ہیں ان سے پوچھے جانے والے کچھ اہم الفاظ اور اس کے معنی کی طرف۔ تو آتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں اظہار خیال۔ اظہار خیال کا مطلب ہوتا ہے اپنے خیالات اور نظریات کو واضح کرنا، واضح۔ دوسرا ہے واضح۔ واضح کا مطلب ہوتا ہے کھلا یعنی صاف۔ اس کے بعد ہے دوستو اردو کا شیکسپیئر، یعنی شیکسپیئر انگریزی اور ادب کا ماہر ڈرامہ نگار تھا۔ اس کی نسبت سے عامیانہ۔ عامیانہ کا مطلب کیا ہے؟ سطحی، بہت اعلیٰ نہیں، معمولی۔ اس کے بعد ہے دوستو مقبول۔ مقبول کا معنی ہے ہر دل عزیز، سب کا پسندیدہ۔ اس کے بعد دوستو عکاس یعنی تصویر بنانا، آئینہ دکھانا، سچ بیان کر دینا۔ اس کے بعد دوستو روایت۔ روایت کا معنی ہے تاریخ، پچھلے واقعات اور عکاس کی روشنی میں اس کو جاننا۔ اس کے بعد کیا ہے دوستو جرأت۔ جرأت کا معنی ہوتا ہے ہمت، کوشش۔ اس کے بعد ہوتا ہے دوستو منفی اثرات۔ منفی اثرات کا معنی ہے وہ اثرات جس کے اثرات صحیح رجحان نہیں رکھتے، غلط مقصد۔ اس کے بعد دوستو قوم پرست یعنی ایسی قوم کی خدمات کا خیال رکھنا، قوم کا بھلا چاہنے والا۔ تو دوستو یہ تھا الفاظ اور تو ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ لطف الرحمان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو دوستو لطف الرحمان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ سب سے پہلا سوال ہے لطف الرحمان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو پروفیسر لطف الرحمان کی پیدائش چھپرا ضلع کے بنیار پور قصبہ میں ہوئی تھی، 1941 میں ہوئی تھی۔
اگلا سوال ہے دوستو کہ لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر اور ایم ایل اے رہے ہیں؟ تو لطف الرحمن راشٹریہ جنتا دل کی سرکار میں وزیر اور ایم ایل اے رہے ہیں۔ اور آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ راشٹریہ جنتا دل جو ہے یہ کس کی پارٹی ہے؟ تو یہ لالو پرساد کی پارٹی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے کہ لطف الرحمن کے کسی دو کتاب کا نام لکھیے۔ تو دوستو لطف الرحمن کی دو کتابیں درج ذیل ہے: جدیدیت کی جمالیت اور نقد نگاہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے آغا حشر کے کسی ایک ڈرامے کا نام لکھیے۔ تو آغا حشر کے کسی ایک جو ڈرامہ ہے وہ رستم و سہراب۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال کہ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ یعنی ڈرامہ کے جو ختم ہوتا ہے جو ڈرامہ، اس کی جو ہے اصل سب سے لازمی کیا چیز ہے جس پر ڈرامہ کو ختم کیا جائے؟ تو ڈرامے کی تکمیل کا لازمی عنصر یہ ہے کہ زندگی کے حقیقتوں کو فن کے موضوع کی حیثیت دی جائے اور ڈراموں میں سماجی اور معاشرتی مسائل کو جگہ دی جائے۔ اگلا سوال ہے دوستو ہمارے پاس کہ لطف الرحمن کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ تو لطف الرحمن کی پیدائش چھپرا ضلع کے بنیار پور قصبہ میں ہوئی تھی، یہ پہلا جملہ۔ اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد انہوں نے بھاگلپور یونیورسٹی سے اپنے تدریسی خدمات کا آغاز کیا تھا۔ لطف الرحمن کو طالب علم کے زمانے سے ہی مضمون نویسی اور شعر و شاعری سے دلچسپی تھی۔ تنقید، افسانہ نگاری اور شاعری آپ کے مخصوص موضوعات رہے ہیں۔ آپ کی شاعری کی 3 مجموعہ شائع ہو چکی ہے اور تنقید کے موضوع پر بھی متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے۔ اگلا سوال ہے دوستو مضمون نگاری کے مختصر تعریف لکھیے۔ تو مضمون ایک ایسی قدیم نثری صنف ہے جس میں کسی ایک مخصوص عنوان پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے۔ مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی۔ ضرورت اور معیار کے مطابق آج کے زمانے میں مضمون لکھا جاتا ہے۔ مضمون نگاری میں کافی آزادی اور کشادگی ہوتی ہے۔ ہم ایک جاندار اور معمولی چیز پر بھی مضمون لکھ سکتے ہیں۔ مضمون کئی قسم اور نوعیت کے ہو سکتے ہیں، جیسے علمی مضامین، سائنسی مضامین، مذہبی، اخلاقی، اصلاحی اور سیاسی مضامین۔ اردو کے مشہور معروف مضمون نگاروں میں سر سید احمد خان، محسن الملک اور محمد حسین آزاد، حسین حالی، ذکاء اللہ، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یہ تھے مضمون نگار جو مشہور و معروف ہے۔ اگلا سوال ہے دوستو ہمارے پاس تنقید کے بارے میں 5 جملے لکھے۔ تنقید عربی کا لفظ ہے جو نقد سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی کھڑے اور کھوٹے کو پرکھنا ہے۔ اصطلاح میں اس کا مطلب کسی ادیب یا شاعر کے فن پارے کے حسن و قبح کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا مقام و مرتبہ متعین کرنا، خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کر کے یہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ شاعر یا ادیب نے موضوع کے لحاظ سے اپنی تخلیقی کاوش کے ساتھ کس حد تک انصاف کیا ہے۔ مختصراً فن تنقید وہ فن ہے جس میں کسی فنکار کی تخلیق کردہ ادب پارے پر اصول و ضوابط و قواعد اور حق و انصاف سے بے لاگ تبصرہ کرتے ہوئے فیصلہ صادر کیا جاتا ہے، اور حق و باطل، صحیح و غلط اور اچھے برے کے مابین ذاتی نظریات و اعتقادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فرق واضح کیا جاتا ہے۔ اس پرخ تول کی بدولت قارئین میں ذوق سلیم پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ احمد
سرور اپنے مضمون تنقید کیا ہے میں لکھتے ہیں کہ تنقید دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ تنقید وضاحت ہے، تجزیہ ہے۔ تنقید قدریں متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ تنقید صاف کرتی ہے، ادنیٰ اور اعلیٰ، جھوٹ اور سچ، پست اور بلند کے معیار کو قائم رکھتی ہے۔ اگلا سوال ہے دوستو، ڈرامہ کی مختصر تعریف لکھیں۔ ڈرامہ کا شمار اردو ادب کے اہم ترین اصناف میں ہوتا ہے۔ ارسطو نے سب سے پہلے ڈرامہ کی تاریخ بتائی تھی۔ ارسطو کے مطابق ڈرامے کو انسانی اعمال کی عکاسی قرار دیا گیا ہے۔ ڈرامہ خود زندگی تو نہیں، انسانی زندگی کو پیش کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ عمل کو ڈرامے کی جان کہی جاتی ہے۔ ڈرامہ ادب کی ایک ایسی صنف ہے جس نے زندگی کے حقائق اور مظاہر کو اشخاص اور مکالمہ کے وسیلے سے عمل کے ذریعے پیش کیا ہے۔ ڈرامہ نگاری میں اسٹیج اداکار اور تماشائی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستو اگلا سوال ہے کہ آغا حشر کشمیری کی ڈرامہ نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ تو آغا حشر کی ڈرامہ نگاری کا آغاز 1901 میں ہوا۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے نئی تخلیق سامنے آ رہی تھی، لیکن ڈرامہ نگاری اپنے پرانے ڈگر پر سفر طے کرتی رہی۔ ان سے پہلے طالب بنارسی، بیتاب دہلوی اور احسن لکھنوی نے بھی ڈراموں میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں، لیکن یہ ساری تبدیلیاں عوام کی پسند اور ناپسند کا خیال میں رکھتے ہوئے کی گئی تھی۔ آغا حشر بھی اپنے ابتدائی دور میں اپنے سے پہلے والے مصنفوں سے متاثر رہے، مگر جلد ہی انہوں نے اپنا ایک مختلف راستہ چنا۔ آغا حشر پہلے ایسے ڈرامہ نگار ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عصری زندگی کی حقیقتوں کو موضوع فن کی حیثیت دی اور اپنے ڈراموں میں سماجی اور معاشرتی مسائل کو جگہ دی۔ جدید اردو ادب اور شاعری میں جو مقام آغا حشر نے حاصل کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھا دوستو ہمارا آج کا کلاس، جو ہمارے درخشاں اردو کلاس 10 کا جو نصاب میں شامل ہے، اس کے چیپٹر نمبر 10 یعنی لطف الرحمن کا لکھا ہوا مضمون اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کے تعلق سے جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو آپ لوگ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے بیچ شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی میٹرک کی تیاری میں جو ہے کچھ معاون ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔